اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس پر اجرت بھی مل رہی ہے، انعام بھی مل رہا ہے، خرچہ بھی مل رہا ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب کہتے ہیں کہ روزہ دار پورا دن روزہ رکھتا ہے، اللہ ثواب دے رہا ہے۔ افطار کے ٹائم اللہ کہتا ہے کھجور کھاؤ، ہے نا، جو بھی کھاؤ، کھانے پر بھی ہم ثواب دیں گے، افطاری پر بھی ثواب۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، یعنی کھجور بھی مل رہی ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، صحیح حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی موسیٰ کی ماں کی کہ مثل الذی یعمل ویحتسب فی صنعتہ، اس آدمی کی مثال جو کوئی بھی کام کرتا ہے، تجارت کر رہا ہے، بیوپار کر رہا ہے، کارخانہ لگا رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، ریڑی لگا رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کام تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے، اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے اسباب جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن یحتسب فی صنعتہ، اپنے اس کاریگری، اپنے اس پیشے، اپنے اس عمل، اپنے اس کام میں اللہ سے ثواب کی بھی امید رکھے ہوئے، تو ثواب بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی، دونوں مل جائیں گے۔ کمثل ام موسیٰ، اس آدمی کی مثال موسیٰ کی ماں کی طرح ہے، ترضع ولدہا وتأخذ اجرہا، اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس پر اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، مزدوری بھی مل رہی ہے اور پیسے دنیا بھی مل رہی ہے۔ تو یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور دیکھو دنیا کے ہر معاملے میں جہاں جہاں اللہ نے وعدہ کیا، نماز پڑھو اللہ کا یہ وعدہ ہے، صبر کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے، برداشت کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے، خرچ کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہر چیز پر تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیاری بات کہی ہے، بہت پیاری بات، ذہن میں بٹھانے جیسی ہے، گرہ باندھنے جیسی ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ تو پہنچ کر رہتا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے، پرانی اردو ہے، وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے، ہاں بیچ میں پھیرے پڑ جاتے ہیں، ہاں بیچ میں پھیرے پڑ جاتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میں یہ نیکی کر رہا ہوں، وہ نیکی کر رہا ہوں، ابھی تک وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا۔ وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے، ہاں بیچ میں پھیرے پڑ جاتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں۔ آج کے ظلم کو، زیادتی کو، آج کے فرعونوں کو، چھوٹے بڑے فرعون ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوبوں میں، ملکوں میں، پوری دنیا میں، اور اہل ایمان ستائے جا رہے ہیں، ہماری زبانوں پر بھی آتے ہیں، کیوں اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے، کب یہ سب ختم ہوگا، یہ سب باتیں آتی ہیں نا، تو کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے رہے گا ہر معاملے میں۔ بالکل یہ جس طرح یہاں وعدہ پورا ہوا ہے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری تدبیر کس طرح کام کرتی ہے۔ دیکھیے دنیا والے کیا کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، میڈیا وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں صوبے میں فلاں وزیر اعلیٰ یہ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، پوری دنیا میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہا ہے، فلاں دیش میں ایمان والوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، یہ تو میڈیا ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا والوں کی پلاننگ تو ہمارے سامنے میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ تو نہیں آ رہی ہے نا، اور اللہ کی پلاننگ اللہ ہی لیک کر دے وہ الگ بات ہے، ورنہ کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے